جو ہمارے پرانے انداز تھے پڑھانے کے، سیکھنے سکھانے کے، ان سے ہٹ کے انہوں نے ہمیں دور جدید کے حوالے سے نئی نئی چیزیں سکھائی۔ تمام مدارس کے تحفیظ القرآن کے منتظمین، ناظمین، مدرسین، ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ ان ورکشاپوں کے اندر جہاں کہیں بھی ہوں ان کے اندر یہ حصہ لیا کریں۔ آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے پلیٹ فارم سے ہماری بات آگے تک پہنچے۔ قاری عبدالمنان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو کراچی سے تشریف لائے ہیں، انہوں نے جو آج ہمیں جو ہے نا سکھایا ہے، سمجھایا ہے، اس سے انشاءاللہ جو ہے نا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ اور جب ہم اپنی درسگاہ میں جائیں گے تو انشاءاللہ یہ کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اپنی طلباء کو سکھائیں گے۔ ہمیں پتہ چلی ہے جس کا ہمیں علم ہی نہیں، اور بعض چیزیں بالکل ایسی تھیں جن کو ہم نہیں جانتے تھے، اور ہمیں ایسی ایسی باتوں کا پتہ چلا جو ہم پہلے کلاس میں بیٹھ کے بچوں کو پڑھاتے تھے اور ہمیں ان باتوں کا نہیں پتہ ہوتا تھا۔ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہمیں ملے جس میں ہم کچھ دور حاضر کے اعتبار سے جو نئے چیلنجز ہیں ان کے مقابل ہم کھڑے ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ذیشان رفیق اشرفیہ میڈیا کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں۔ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو جامعہ اسلامیہ برے والا کی مرکزی درسگاہ کی جو ہے وہ عمارت نظر آ رہی ہے۔ یہاں پہ ہماری ٹیم کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ 2 روزہ تربیتی ورکشاپ جو ہے وہ اساتذہ اکرام کے لیے جاری و ساری ہے، جو کہ ایک انٹرنیشنل ادارے، ایک انٹرنیشنل بورڈ مجمع العلوم الاسلام کے زیر اہتمام جو ہے وہ کروائی جا رہی ہے۔ یہاں پہ کراچی سے کچھ خصوصی پروفیسر حضرات، کچھ خصوصی جو ہے مولانا صاحب جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں، جو کہ ان اساتذہ اکرام کی جو ہے وہ تربیت کریں گے اور ان کو جو ہے وہ دینی تعلیم میں کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے، ان کو پڑھانے کا انداز کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جو آپ کا دینی تعلیم کا علم ہے یہ سینہ بسینہ چلتا ہے۔ تو اس چیز کو بہتر کرنے کے لیے جو انٹرنیشنل یہ ایک ادارہ ہے MUI، جس کے زیر اہتمام یہ پوری ورکشاپ کو سجایا گیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ مختلف علاقوں سے جو ہیں وہ قرہ حضرات بھی تشریف لائے ہیں۔ ہم ان سے بھی بات کریں گے اور ساتھ جو ہیں وہ کراچی سے جو خصوصی ٹیم آئی ہے ان کی تربیت کے لیے ان سے بھی بات کریں گے۔ جی ہمارے ساتھ ایک استاد موجود ہیں، یہ بھی اس ورکشاپ کا حصہ ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ 2 روزہ تربیتی ورکشاپ میں انہوں نے کیا سیکھا ہے۔ سب سے پہلے تو ان سے تعارف لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو اپنا جی تعارف کروائیں۔ میرا نام احسان الحق ہے، ادھر میں مقامی برے والا کے ایک چھوٹے سے مدرسے گاؤں کے جامعہ دارالعلوم محمدیہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو یہاں پہ جو میرے آنے کا مقصد اور اس ورکشاپ کا جو مین مقصد ہے وہ تقریباً برابر ہی ہے۔ وہ ایسے ہے کہ موجودہ دور کے اندر جتنے بھی چیلنجز آ گئے اور باہر کے جو لوگ ہیں جو اس چیز سے ناواقف ہیں، وہ ہمارے متعلق یہ سوچ رکھتے ہیں کہ یہ بہت بیک ورڈ لوگ ہیں، پرانا سسٹم، پرانا نظام۔ تو ابھی ایک جدید سسٹم آنا چاہیے، جدید کوئی ایسا سلیقہ اور طریقہ آنا چاہیے پڑھنے پڑھانے کا۔ ہمارے مدارس کے خلاف یہ بات کہی جاتی ہے کہ بالکل اولڈ سسٹم ہے۔ تو اس کے متعلق انہوں نے یہ ورکشاپ بھی رکھی اور ہم بھی یہ سوچتے تھے کہ کافی دنوں سے کوئی ایسا پلیٹ فارم ہمیں ملے جس میں ہم کچھ دور حاضر کے اعتبار سے جو نئے چیلنجز ہیں ان کے مقابل ہم کھڑے ہوں، اور کوئی ایسی چیز سیکھنے کو ملے کہ باہر ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ دور حاضر کے مطابق ہم لوگ چل رہے ہیں۔ اور اس ورکشاپ کا ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے جو ہمارے پرانے انداز تھے پڑھانے کے، سیکھنے سکھانے کے، ان سے ہٹ کے انہوں نے ہمیں دور جدید کے حوالے سے نئی نئی چیزیں سکھائی۔ اور اس میں مین چیز یہ ہے کہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کے اندر جو ہماری کمیاں ہیں انہیں دور کیا گیا۔ اور بالخصوص میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ جو ہمارے پڑھانے والے حضرات، سکھانے والے حضرات ہوتے ہیں، جب یہ اس لیول کے اوپر آ جاتے ہیں کہ انہیں کوئی چیز سکھانی ہوتی ہے تو انہیں سیکھنے کا موقع بہت کم ملتا ہے۔ جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اطلب العلم من المہد الی اللہ، کہ قبر تک سیکھنا ہے۔ تو ہمارے بعض حضرات ایسے ہیں کہ بیچارے وہ سکھاتے تو ہیں لیکن سیکھنے کے میدان کے اندر خود بیچارے بڑے کمزور ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے میں ان لوگوں کا اپریشیٹ کروں گا، اتنی دور سے کراچی سے سفر کر کے آئے، اور دوسرا اس انتظامیہ کا اتنا بڑا انعقاد کیا کہ ہمیں سیکھنے کا موقع دیا، کیونکہ سیکھنے کے مواقع ہمارے ہاں بہت کم میسر ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے اتنا بڑا سیٹ اپ کیا، اتنا بڑا ارینج کیا۔ میں انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کے پلیٹ فارم سے ہماری بات آگے تک پہنچے۔ جزاک اللہ خیر۔ میرا نام شفقت علی ہے، میرا تعلق عارف والے سے ہے، اور ہمیں اطلاع ملی تھی کہ 8 اور 9 کو جو ہے نا یہاں پہ ایک تقریب منعقد ہو رہی ہے۔ تو اس میں ماشاءاللہ جو ہے نا ہمارا کافی عرصے سے جو ہے نا یہ تدریس کے ساتھ تعلق ہے، 10-12 سال سے جو ہے نا اس کام میں ہم جو ہے لگے ہوئے ہیں۔
تو اب ہم یہاں پہ آئے ہیں تو اس میں بہت ساری نئی چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں سیکھنے کو ملی ہیں. بالکل. جیسے خاص طور پہ جو ہے نا قاری عبدالمنان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو کراچی سے تشریف لائے ہیں، انہوں نے جو آج ہمیں جو ہے نا سکھایا ہے، سمجھایا ہے، اس سے انشاءاللہ جو ہے نا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. اور جب ہم اپنی درس گاہ میں جائیں گے تو انشاءاللہ یہ کافی ساری چیزیں جو ہے نا وہ اپنی طلباء کو سکھائیں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو حضرت آپ بتائیں طبیعت صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ آپ کی دعائیں جی. اور دوسرا یہ آپ ماشاءاللہ سے 2 دن سے یہاں پہ آج دوسرا دن ہے، تو اس پروگرام کے حوالے سے ذرا تعارف کروائیں، اور جس درسگاہ میں آپ موجود ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا تعارف ہمارے ناظرین کو بتائیں. جی الحمدللہ مجمع العلوم الاسلامیہ کے حوالے سے الحمدللہ یہاں 2 روزہ ورکشاپ ہے حفظ القرآن کی. تو الحمدللہ ہمیں کافی ہی ایسی باتیں ہمیں پتہ چلی ہے جس کا ہمیں علم ہی نہیں تھا. الحمدللہ ہمیں بہت یہاں پر آ کر ہمیں ہمارے جامعہ شریفہ کے اساتذہ اکرام بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اس چیز کا علم ہی نہیں تھا، اور جو ہم نے پڑھایا ہے، جس انداز سے پڑھایا تھا ہم نے، اور اس انداز سے ہمیں پڑھانا نہیں چاہیے تھا. انشاءاللہ اب کوشش کریں گے جیسا کہ یہاں پر ہمیں سمجھایا گیا ہے، جس انداز کے ساتھ ہمیں ورکشاپ کروائی گئی ہے، انشاءاللہ اس پر عمل درآمد بھی ہوگی. جی ماشاءاللہ ان کے بھی اظہار خیال جو ہیں وہ کافی اچھے ہیں کہ یہ تربیت جو ہے وہ ضروری تھی، اور اس تربیت سے بے شک یہ مفید ہو کر فائدہ اٹھا کر جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی اس جو علم یہاں پہ حاصل ہوا ہے ان سے فیض یاب کریں گے. جی میرا نام محمد اسماعیل ہے اور لڈن شہر سے میرا تعلق ہے. اپنی مکمل تعلیم میں نے جامعہ حنفیہ برے والا سے حاصل کی ہے، اور میں اپنے استاد محترم حضرت مولانا ابو ذر صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک عالمی سوچ اور عالمی فکر رکھتے ہوئے تمام ہمارے علاقے کے تمام اساتذہ کے لیے ایک تربیتی ورکشاپ کا انتظام کیا، اور یہ بہت بڑی ہمارے لیے سعادت مندی ہے، اور ان کی محنت ہے کہ انہوں نے اس کے تمام اخراجات برداشت کرتے ہوئے تمام ہمارے علاقے کے اساتذہ کو اس میں بلایا، جبکہ تمام مدارس کے اساتذہ وہاں نہیں پہنچ سکتے تھے. تو اس سے ہمارے علاقے کے تمام اساتذہ کو بہت فائدہ ہوگا. اچھا، یہ 2 روزہ تربیتی ورکشاپ جو ہے وہ کل سے شروع تھی، اور آج اس کا آخری دن ہے، اور اس کے بعد اس کا جو ہے وہ عصر کے بعد اختتام بھی ہو جائے گا. تو اب تک جو چیزیں آپ نے سیکھی ہیں، کیا وہ پہلے چیزیں آپ جانتے تھے، یا جو ٹولز اینڈ ٹیکنیکس بچوں کو سمجھانے کی، پڑھانے کی، یا آپ کو بتائی گئی ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، تو وہ آپ پہلے جانتے تھے یا اب آپ کے لیے وہ نہیں ہیں؟ بعض چیزیں ایسی تھیں ہم جانتے تھے لیکن ان میں کچھ کوتاہی تھی، اور بعض چیزیں بالکل ایسی تھیں جن کو ہم نہیں جانتے تھے. تو اس ورکشاپ میں آنے کی وجہ سے، آنے کی برکت سے جو چیزیں جانتے تھے ان کو ایک نئے انداز میں کرنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے، اور جو نہیں جانتے تھے وہ بھی ہماری معلومات میں آئیں. جی ان کی گفتگو آپ نے سنی کہ بالکل چیزیں یہ جانتے تھے لیکن ان کو منظم طریقے سے کرنے کا جو سوچ ہے. میرا نام قاری نعمان اجمل صاحب ہے، بھاول نگر سے میرا تعلق ہے. آپ بھاول نگر سے تشریف لائے؟ جی بھاول نگر سے. اچھا، تو آج آپ کو کتنے دن ہو گئے ہیں یہاں پہ آئے ہوئے؟ یہاں میرا دوسرا دن ہے. اس ورکشاپ کے اندر آج دوسرے دن کی دوسری نشست ابھی زور کے بعد شروع ہونی ہے، اور اس نشست کے اندر ہمیں بہت فائدہ ہوا، اور جامعہ اسلامیہ کے یہاں اساتذہ نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا، اور پڑھانے والے اساتذہ نے ہمیں بہت اچھا پڑھایا، اور ہمیں ایسی باتوں کا پتہ چلا جو ہم پہلے کلاس میں بیٹھ کے بچوں کو پڑھاتے تھے اور ہمیں ان باتوں کا نہیں پتہ ہوتا تھا. اس سے میں تمام مدارس کے تحفیظ القرآن کے منتظمین، ناظمین، مدرسین، ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ ان ورکشاپوں کے اندر جہاں کہیں بھی ہوں ان کے اندر یہ حصہ لیا کریں، تاکہ ان ورکشاپوں کے اندر سے یہ قاعدے کے عنوان، تحفیظ کے، تجوید کے، مراجعے کے، لہجے کے عنوان سیکھ کر اپنے طلبہ کو اچھے لہجے، اچھے تجوید اور اچھے مراجعے کے ساتھ پڑھا سکیں. جیسے زمانہ جدید میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو عصری تعلیم ہے ان کے جو ٹیچر حضرات ہیں ان میں ٹیچر ٹریننگ ضرور ہوتی ہے، تو اب یہ دینی مدارس میں بھی شعور آنے کی وجہ سے، یہ لہر آنے کی وجہ سے آپ اس حرکت کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ حرکت کافی اچھی ہے؟ اصل میں ہمارے جیسے دنیاوی عصری تعلیم اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر
انہوں نے گورنمنٹ نے اور بڑے افسران حضرات نے اپنے بڑے بڑے اساتذہ کو ٹریننگ دے کر دے کر ان کو تیار کیا ہوتا ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے. اس طرح ہمارے ملک پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ہمیں اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے اساتذہ کرام کو ٹریننگ دے کر ہم ان کو بھی ایسا بنائیں کہ وہ بچوں کو قرآن پڑھائیں تجوید کے ساتھ, اور پوری دنیا میں جا کر بچے پڑھیں تو پتہ چلے کہ یہ کسی اچھے قاری اور استاد سے پڑھے ہوئے ہیں. جی ماشاءاللہ, آپ کی گفتگو کا بہت بہت شکریہ. قاری رب نواز موضع بشیرہ عنایت الکو ساہیوال تو آیا ہیں جی. اچھا جی, آپ جو ہیں وہ یہاں پہ اس ادارے میں تشریف لائے ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس ورکشاپ کا آپ کو پتہ کیسے چلا؟ اس ورکشاپ کا پتہ میں جو ہماری ماہانہ میٹنگ تھی ادھر جامعۃ الحسن پام ویو میں, تو ادھر مفتی ساجد الرحیم صاحب نے ہمیں بتایا کہ بھی برے والا میں جو ہے 2 روزہ تربیتی ورکشاپ ہے, تو جو ساتھی اس میں جانا چاہیں حصہ لینا چاہیں تو وہ جائیں, اس میں کافی فائدہ ہوگا. تو اس کے بعد رابطہ ہوا مولانا ابوذر صاحب سے. جی, تو مولانا ابوذر صاحب کو ہم نے اپنا ایڈریس اور نام لکھوایا, تو اس طرح ہمیں یہ پتہ چلا اس مطلب کہ پورا جو ہے وہ ایک رجسٹریشن طریقہ ہے جی جس میں آپ نے جو ہے وہ اپنا نام وغیرہ اور باقی اپنی جو ہے وہ چیزیں لکھوائیں. اچھا, 2 روز ہو گئے ہیں آپ کو یہاں پہ, آج دوسرا روز ہے اور یہ ظہر کا ٹائم ہو چکا ہے, تو اب تک آپ نے اس کنونشن میں کیا سیکھا ہے؟ اب تک اس 2 روزہ تربیتی ورکشاپ میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے جو پہلے نہیں سیکھا. بالکل. تو اس میں کافی فائدے ہوئے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ مدارس کے اندر جو عصری تعلیم کا یہ تقاضا تھا یہ نہیں تھا, تو اب جو ہے جدید دور کے تقاضے کے ساتھ ظاہر ہے کہ جب تقاضا اپنا حالات تبدیل ہوتے ہیں تقاضا بھی تبدیل ہوتا ہے. تو اس لیے اب ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم اسے پتہ ہو کہ میں نے معاشرے میں کس طرح زندگی گزارنی ہے, اسے زندگی گزارنے کے حوال اور طریقہ کار کا پتہ ہو. اگر وہ کسی پڑھے لکھے گریجویٹ سے بات کرنا چاہے تو وہ جھجکے نہیں, اسے پتہ ہو کہ میں نے اس سے اس انداز میں گفتگو کرنی ہے.